بگٹی صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے ہم کلیریفائی کرنا چاہیں گے، آپ کانفرنس بھی آج کر رہے تھے، پھر آپ نے پوری کی پوری کارروائی سے متعلق بتایا. یہ جو پروفیسر گرفتار کرنے کا آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اور مبینہ طور پر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے، یہ کس طرح سے اسٹیبلش ہوا سر؟ ہمیں کچھ بتائیں ذرا کہ گرفتاری یہ کیسے ہوئی، پھر یہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اسٹیبلش کیا کہ ان کا تعلق بی ایل اے سے ہے؟ شکریہ علینا. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ ایک لفظ استعمال کر رہی ہیں کہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے. اور جو ٹیررسٹ گرفتار ہوا ہے اس کی تو ظاہر ہے جو سیکورٹی فورسز نے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے، میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اس پر آؤں، کیونکہ 14 اگست کو جب پوری قوم آزادی کی خوشیاں منا رہی تھی تو کوئٹہ میں جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ ان معصوم لوگوں کو ایک دفعہ پھر خون میں نہلا دینا جو جشن آزادی منا رہے ہیں. اور ایسے میں سیکورٹی فورسز نے جو آپریشن کیا وہ قابل تحسین ہے اور قابل داد ہے، اور یہ ایک خاص IBO انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا. اور اس میں وہ خود کنفیس کر رہا ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے، وہ خود کنفیس کر رہا ہے کہ میں بشیر زیب کے لیے کام کرتا تھا، BLA مجید بریگیڈ کے لیے کام کرتا تھا. اگر آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو آپ کو اس ٹیررسٹ تنظیم کی، تو اس کے 3-4 ٹیئرز ہیں، جس میں ایک فٹ سولجرز ہیں، اس کے بعد پھر ایک ٹیئر اربن سینٹرز میں جو ٹارگٹ کلنگز کر رہے ہیں جس کا وہ ذکر کر رہا ہے، جس میں وہ خواتین کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور اس کو پسٹل لے کے دیتے ہیں اور پھر باقی چیزوں کا. اسی طرح پھر ایک ٹیئر ہے جو یہ اوپر سوفسٹیکیٹڈ انداز میں ہماری صفوں کے اندر ہے، جس میں پروفیسرز، ڈاکٹرز، ٹیچرز، وہ بہت زیادہ انگرینس ان کی ہو گئی ہے. اور وہ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹیررسٹ تھا جو بشیر زیب یا مجید بریگیڈ کو بہت زیادہ جو اس کی ہینڈلنگ تھی. ظاہر ہے ابھی انویسٹیگیشنز آگے چلیں گی، ابھی بڑا پری میچور ہے کہنا کہ کیا کیا اس میں سے انویسٹیگیشنز. ابھی ہم نے آپ کو تو پوری ویڈیو کلپ بھی اس کی نہیں چلائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں اس سے انفولڈ ہونی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی. تو میں آپ کے ساتھ مطلب میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا کیا ہم نے اس سے اچیو کیے. فار دا ٹائم بینگ ہم نے جو اچیو کیا ہے وہ یہ ہے کہ بہت خودکش حملہ آور جو تھے انہوں نے حملہ کرنا تھا کوئٹہ میں، اور ان کا ہینڈلر جو تھا وہ یہ تھا. اور جو ہم پر ایک تنقید ہو رہی تھی کہ جی آپ موبائل سروسز بند کر رہے ہیں، کوئی حکومت کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے جو سروسز، جو مفید سروسز ہیں ان کو بند کرے. لیکن اس کا رزلٹ آج آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے بلوچستان کو بہت بڑی تباہی سے بچایا ہے. بگٹی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ سینس بناتا ہے، لیکن سر یہ بتائیں، جیسے آپ نے خود کہا کہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ، ہم نے جو آپ نے ہمیں ویڈیو دکھائی اس میں ہم نے دیکھا بڑے سوٹڈ بوٹڈ اچھے کپڑے پہنے ہوئے صاحب ہیں. جب اس طرح کے لوگ، خاص کر پروفیسرز وغیرہ، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ انوالوڈ ہیں، تو یہ آپ لوگ پتہ کیسے لگاتے ہیں سر کہ یہ انوالوڈ ہیں، ان کا تعلق کالعدم تنظیم سے، اور ان کو گرفتار کرنے؟ اسی کی ایگزامپل دے دیں، کیسے آپ لوگوں نے ان کا پتہ چلایا؟ میڈم علینا، دیکھیے یہ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے. آپ کے اگینسٹ ایک ہاسٹائل ایجنسیز نے پاکستان کو توڑنے کے لیے ایک جنگ مسلط کی ہوئی ہے، اور اس کا توڑ جو ہے وہ بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. وہ پاکستان ریلوے نہیں ہے، وہ پاکستان وابڈا نہیں ہے. تو انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام یہی ہوتا ہے. اور انٹیلیجنس ایجنسیز، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک IBO ہے، دس از انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. اور انٹیلیجنس کے پاس جو ٹولز ہوتے ہیں وہ بسا اوقات ٹیکنیکل ٹولز ہوتے ہیں اور بسا اوقات ہیومن انٹیلیجنس ہوتی ہے. تو انٹیلیجنس کے ذریعے اس طرح کے نیٹ ورکس کو توڑا جاتا ہے، اور اٹ از اے پیورلی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. تو آل کریڈٹ گوز ٹو دی انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ CTD ایز ویل. سر سوال میں نے اس لیے کیا کیونکہ پاکستان میں ایک تاریخ بھی ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ دوران حراست زبردستی اقبالی بیانات لیے جاتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے لوگوں کے دلوں میں خلش بھی ہے بہت ساری. تو سر یہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ اقبالی بیانات اس طرح ویڈیوز میں سامنے آ جاتے ہیں، بٹ کورٹ آف لاء میں مکر جاتے ہیں لوگ، نہیں اس طرح سے سامنے آتے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ لیگل پروسیس اس کو لے کے نہیں چلتا، سزائیں ہوتی بھی ہمیں نہیں نظر آتی، ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ قانونی کارروائی اس کے اوپر آگے بڑھے. تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے میرا جو دکھ ہے نا وہ آپ نے خود ہی اپنے سوال میں بیان کر دیا کہ میں پچھلے 10-15 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری مین اسٹریم میڈیا، ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ، ایون پولیٹیکل لیڈرز، اور جس طرح آپ نے کہا اپنے انٹرو میں انٹیلیجنشیا اور سو اکیڈمیا، سب لوگ، اب آپ دیکھیں اس سے بھی آپ کو شک کا پہلو نظر آ رہا ہے.
آپ کے سوال سے مجھے مائنڈ نہ کیجیے گا، مجھے شک کا پہلو نظر آ رہا ہے. مجھے کوئی شوق ہے کسی پروفیسر صاحب کو پکڑ کے ٹی وی اسٹیشن پہ بٹھانے کا کہ وہ آ کے بیٹھ جائے، مجھے کسی نے تمغہ امتیاز دینا ہے یا مجھے کوئی تمغہ امتیاز لینے کا شوق ہے. یہ ایک پیورلی ٹیررسٹ جنگ چل رہی ہے، آپ کے ملک کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے بلوچستان میں، اور وہ تھرو وائلنس ہو رہی ہے، تھرو سوشل منور ہو رہی ہے، تھرو سوشل میڈیا ہو رہی ہے. یہ 3 بڑے ٹولز ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیوں کوئی آپ کسی پروفیسر کو بغیر کسی وجہ کے ٹی وی پہ بٹھا دے گا کہ عمر چیمہ کو میں کیوں نہیں بٹھا دیتا ہوں کیا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں نے یہ کام کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اس سے ہم نے کوئٹہ شہر کو ایک بڑی تباہی سے بچایا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شاید میں وہ ٹی وی پہ وہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور وہ انویسٹیگیشن فائنل سٹیجز پہ نہیں پہنچی ہے. جب وہ فائنل سٹیجز پہ پہنچے گی تو سر آپ نے خود کہا نا آپ کا بھی ماضی سے گلہ ہے، تو سر بہت سے ماضی سے گلے بھی ہیں کہ ٹرانسپیرنسی نہیں رہی نا. تو یہ بتائیں کہ کس طرح سے ٹرانسپیرنسی لائی جائے تاکہ لوگوں کے سوالات بھی ایڈریس ہوں. سر ہمارے بھی ذہنوں میں سوالات ہیں، سب کے ذہنوں میں. یہ کوئی بی ایل اے پہلا ٹیررسٹ گروپ نہیں ہے جن کے پاس اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ کو پتا ہے جب القاعدہ نے 9/11 کیا تھا ان سے پہلے کسی جرنلسٹ نے ان کا انٹرویو کیا تھا تورا بورا میں، جرنلسٹ کا نام میں بھول گیا ہوں، شاید سلیم صاحب آپ کو کریکٹ کر سکے یا چیمہ صاحب. اس میں انہوں نے کہا تھا something big is happening. تو اس وقت ان کے پاس 50 PhD ڈاکٹرز تھے. احمد الجواری جو ہے وہ خود ڈاکٹر تھے، اسامہ بن لادن انجینئر تھے. تو یہ کوئی انہونی سی بات نہیں ہے کہ ٹیررسٹ گروپس کے پاس جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ نہ ہوں، پروفیسرز نہ ہوں، اسٹوڈنٹس نہ ہوں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے خلاف آج سے نہیں 2003 میں پہلی دفعہ اسٹوڈنٹ یونینز میں بلوچ کونسلز بنی. پنجاب یونیورسٹی سے شروع ہوئی، UIT لاہور سے شروع ہوئی، وہ ہوتے ہوئی قائد اعظم یونیورسٹی تک پہنچ گئی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ رجحان بڑا عام ہوتا جا رہا ہے، تو حکومت اس کے بارے میں کیا کر رہی ہے، کتنی تشویش میں ہے اور پلان کیا ہے؟ خاص طور پہ یہ جو آپ کہہ لیں پڑھے لکھے اور بڑی سوفسٹیکیٹڈ طور پر یہ ہو رہا ہے آپ کے مطابق. تو جی دیکھیے علینا، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے وائلنس کا راستہ اختیار کیا ہے، بندوق اٹھا کے وہ آپ کے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. دوسرا وہ ہے جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں. اور اس میں ایک 3rd پلر ہے جو میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ ہے، جو ہماری یوتھ ہے. جو یوتھ یونیورسٹی میں ہے اس کو پروپیگنڈا ٹول سے وہ کیا جا رہا ہے، ڈیفرنٹ پروپیگنڈا سے ان کے مائنڈ کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے ٹوورڈ اسٹیٹ. اس کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری حکومت اس کو اپروچ کر رہی ہے. وہ کیسے اپروچ کر رہی ہے؟ وہ گورننس امپروو کرنے سے اپروچ کر رہی ہے. کہ آج میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جس بلوچستان میں نوکریاں بکتی تھی، آج بلوچستان میں کوئی ایک بندہ دعوے سے کہہ دے کہ ابھی ہم نے 16,000 بھرتی کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، ایک شخص کہہ دے کہ میرٹ پہ بھرتی نہیں ہوئی، ایک شخص، تو میں اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں. تو اب یوتھ کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے اور ہم یوتھ کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. یوتھ پالیسی ہماری اپروو ہو چکی ہے. ہم یوتھ کے لیے پروگرامز لے کر آ رہے ہیں جس میں ان کو اسکالرشپس دے رہے ہیں. کوئی پروونس نہیں دے رہا، ہمارا پروونس جو ہے وہ کمپلیٹ اسکالرشپس دے رہے ہیں فار PhDs، فار ماسٹرز. مطلب اس کا بہت بڑا ایک پروگرام ہے ہمارے. اسکالرشپ تو آپ کا پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا، اس کو میں اگر بتانا شروع کر دوں. پھر ہم نے یوتھ کے لیے پروگرام شروع کیے BRSP اور اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے کہ ہم ان کو کاروبار کے مواقع دے سکیں تاکہ یہ جو بے روزگاری کا جن ہے اس کو قابو پایا جا سکے. تو سبورژن کو روکنے کے لیے ایک لا فیئر ہے، ایک وارفیئر ہے. وارفیئر سیکورٹی ایجنسیز کا کام ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے. لا فیئر میں مجھے I don't want to go into any blame game, but what I feel is کہ جب میں حکومت میں آیا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گورنمنٹ نے جو پروونشل گورنمنٹ نے اس لڑائی کو ڈائیورس کیا ہوا ہے، وہ اس لڑائی کا حصہ ہی نہیں بننا چاہ رہے تھے. ہم نے آج اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ میں پورا ایک سیل بنایا ہے جو نہ صرف سبورژن پہ کام کر رہی ہے. 2000 ٹیچرز کو ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں کہ جو سبورژن کر رہے تھے، ان کو نوٹسز گئے ہیں. 200 ٹیچرز ٹرمینیٹ ہو چکے ہیں. کتنے ڈاکٹرز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، کتنے لوگوں کو 4th شیڈیول میں ڈالا ہے تاکہ یہ جو سبورژن کی بیماری ہے اس کو روکا جا سکے اور اسٹیٹ کے ساتھ جو انٹیگریشن ہے یوتھ کی اس کو انشور کیا جائے. بگٹی صاحب اگر اس طرح کی ڈیٹیلز ہے تو پھر آپ یہ اس کو ٹرانسپیرنٹلی لوگوں کے سامنے کیوں نہیں لے کے آتے ہیں؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ ثبوت موجود ہیں جس کے بدلے آپ لوگوں نے ان کو اریسٹ بھی کیا ہے، ان کو ڈیٹین بھی کیا ہے. تو یہ سب تو عوام کے سامنے ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ کے سامنے ڈیٹیلز آنی چاہیے. پھر ہم تو اپنی پارلیمنٹ میں یہ ڈیٹیلز شیئر کرتے ہیں. قسمتی ہماری یہ ہے، پھر آپ سے گلہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا جو ہے ان کو بلوچستان کی یاد آتی ہی تب ہے کہ جب بلوچستان میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے، جب خدا نخواستہ بلوچستان میں لوگ مرتے ہیں.
کیوں اب بلوچستان کے پاس بزنس نہیں ہے، مائنڈ نہ کیجیے گا، تو یہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ڈیولپمنٹ کا پورٹ فولیو ہے، مجھے پلیز اگر آرگومنٹ کمپلیٹ کرنے دیں، میرا جو ڈیولپمنٹ کا پورٹ فولیو ہے وہ 200 بلین ہے، جسٹ 200 بلینز. تو میں اس 200 ارب میں آپ کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اگر پیسے نکالوں، اس سے اچھا نہیں میں پرائمری اسکول بنانا شروع کر دوں جس سے میرے بچے پڑھنا شروع ہو جائے. تو میں وہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میں کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہوں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری پارلیمنٹ میں ہماری آپ زیادتی نہ کریں. یہ زیادتی ہو جائے گی مفتی صاحب، یہ زیادتی ہو جائے گی مفتی صاحب. آپ بتائیں میں نے کیا لیکن اچھا نہیں آپ یہ کہیں کہ بلوچستان کی یاد صرف تب آتی ہے میڈیا کو، لیکن چلے سر اس وقت ہم اس چیز کے اندر نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارا گریٹر ایشو اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے.